ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی تبدیلیاں پچھلے چند 100 برس میں آئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی انسانی اخلاقیات میں بھی برپا ہوئی ہے۔ اور انسانی اخلاقیات کی یہ تبدیلی پوری دنیا پر اثر انداز ہوئی ہے۔ تبدیلی اس کا محور اور مرکز یہ ہے کہ ایک ماڈرن آدمی چاہیے، ایک ماڈرن خاتون چاہیے، اور اس جدید مرد و عورت کے وجود میں پوری دنیا پر اثر ڈالا ہے۔ جدید آدمی اس کا 24 گھنٹے فقط ایک کام ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو موجود کر کے دکھائے، اور اس کا فقط یہ کام ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کی نفی کرے۔ ماڈرن آدمی، ماڈرن مرد اور ماڈرن عورت، ان سب کا ایک کام بس کہ 24 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہیں اور حسن، خوبصورتی، اخلاقیات، علم، ٹیکنالوجی، جس دنیا جہان کے علم کی اسے خبر بھی نہیں ہے اس کی سرپرستی کے لیے تیار۔ یہ ہے غیر موجود کو موجود کر کے دکھانا۔ اور جو موجود ہے جہالت اور محنت نہ کرنا اور ہر کلاس میں فیل ہونا اور کبھی نصاب کو سمجھ کر نہ دینا، اور نصاب میں سے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں صرف ان سوالات کے جوابات یاد کرنا جو گیسٹ پیپر میں یا ٹیچر کے بتانے سے آ جائیں کہ اس چیپٹر میں سے ایک سوال ضرور آئے گا، تو ان ساری نالائکیوں کے موجود ہونے کو غیر موجود ثابت کرنا۔ اور اگر کہیں اٹک جائے، پھنس جائے، تو ایک ملمہ، ایک جعلی نقاب ایسا اوڑھنا
کہ طاق کے درمیان میں ایک فاضل پروفیسر، اچھا ڈاکٹر، اچھا پڑھا لکھا، اس میں طاق کے ایک ایسا جملہ کہنا کہ جس سے دوسروں میں یہ تأثر ہو کہ ہم بھی ماشاءاللہ اس میں بہت دخل رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس علم کی پوری خبر۔ یہ سب اس ماڈرن مسخرے کے حالات ہیں، اور اس مسخرے کا سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ بیچارہ ساری عمر اس ایک چیز پہ گزارتا ہے کہ الماری میں 5-7 نقاب پڑے ہیں، اور جب موقع ملے جیسا نقاب اوڑھنا چاہوں اوڑھ لوں۔ زبردست ایکٹر ہے۔ اور ہر علم میں، ہر اخلاقیات کے باب میں یہ اپنے تئیں یہ تصور کرتا ہے کہ میری مثال یا میرا ثانی کوئی اور نہیں۔ آپ کبھی جیومیٹری کا مسئلہ اس کے سامنے چھیڑیں تو وہ جیومیٹری کی ایسی ایسی باتیں بیان کرنے پہ آمادہ ہوگا کہ جیومیٹری کے موجب کی بھی کبھی خیال میں نہ آئی ہو، اور ذرہ اس سے نہیں ڈرتا کہ وہ سوچے کہ میں نے آخر ایسا کون سا تاثر لوگوں کو دیا ہے کہ لوگ جیومیٹری کے بارے میں بھی مجھ جاہل سے پوچھتے ہیں۔ ڈرنا تو اس سے چاہیے کہ بھئی آخر میں نے کون سی ایسی غلط حرکت کر دی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے الجبرا بھی آتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ سر آپ تو ہر چیز میں ماسٹر ہیں تو پھر اس سے پوچھو، اس کا بس نہیں چلتا، نہیں تو پورے شہر کی دعوت کرے اس دعوے کی پذیرائی کے لیے کہ ہمیں کہا گیا۔ یہ سارا مرض خود بینی ہے، یہ سارا مرض آئینے کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ افلاطون آئے پڑھانے کے لیے اور کسی سے کہا کہ فلاں دوا دے دو۔ شاگرد نے کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی اس دوا کی ضرورت پیش آئے، وہ تو پاگل پن کے لیے، کوئی پاگل ہو جائے تو اسے کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے بچوں آج صبح تمہیں پڑھانے کے لیے جب نکلا تو ہماری گلی محلے میں ایک پاگل رہتا ہے، جا رہا تھا وہ پاگل گلے ملا، پھر مجھے دیکھ کے ہنستا رہا، پھر گریبان چاک کیا، چل پڑا۔ تو میں راستہ پر یہ سوچتا رہا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ میں اور اس میں کامن ہے پاگل میں، کہ پورے گلی محلے میں کسی کو گلے نہیں لگایا، ایک میں ہی اس
شرف اور وصف کے قابل نظر آیا تو پاگل پن کی کوئی دوا مجھے بھی دے دو. تو انسان یہ سوچے کہ میں نے ایسا کون سا تاثر لوگوں کو دیا ہے کہ لوگ الجبرا اور جیومیٹری بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، بجائے اس سوچنے کے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں عقل کل تسلیم کیا جاتا ہوں اور خلاصہ موجودات میری ذات شریفہ ہے. بڑا اچھا لطیفہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئے. سلطان کا مزاج لوگ جانتے تھے، جہاں بھی دورے پہ جاتے تھے ان کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہاں اللہ کا کوئی اچھا بندہ ہے تو اس سے ملے. یہ خواہش، یہ چیزیں ان کے والد میں بھی تھیں اور ان کے دادا میں تو بہت زیادہ تھی. جہانگیر ایک حد تک ان سب مغلوں کا یہی حال کہ جہاں پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے چلے جاتے تھے دعا کرانے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان سے کوئی نصیحت، کوئی بات پوچھنے. حتیٰ کہ جہانگیر نے لکھا ہے کہ ایک ہندو سادھو کے متعلق پتہ چلا کہ وہ دن میں ایک مرتبہ باہر آتا ہے اور بڑا دھیان گیان کرتا ہے، اور خوش قسمتی ہے کسی کی کہ اگر وہ اس سے بات کر لے، اور نصیب ور ہے کبھی وہ جو کسی کو کچھ کہہ دیتے. اور اتنی ریاضت کی ہے، بالکل سلم ہو گیا ہے اور اپنے تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہی نہیں رکھا. جس کٹیا میں رہتا ہے اس کٹیا تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس نے کوئی کمرہ کٹیا بنائی ہے اور اس کے آگے ایک ایسی سرنگ بنا دی ہے کہ کوئی آدمی ماہر ہو اور وہ اس میں رینگ کر جائے تو کونیاں ہاتھ چھلیں، پھر جا کر اس کی کٹیا میں کوئی. جہانگیر بادشاہ نے یہ کیا. بادشاہ وقت ہونے کے باوجود رینگ کے گئے اور اس سے جا کر ملے. پانی لینے آتا تھا بس وہ باہر. سب کا یہ حال تھا، لیکن اورنگزیب تو چونکہ دین کا رجحان زیادہ تھا اس لیے وہ ہمیشہ ملتے تھے. تو فہرست پیش کر دی جاتی تھی کہ اس علاقے میں اللہ کے نیک بندے فلاں فلاں ہیں. ایک بیچارہ نیا نیا ان کی مجلس میں صحبت میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی کیا کہنا چاہیے پلٹن میں آیا تھا، جو ان کی کابینہ تھی. تو اسے بڑی تعریف کی کہ یہاں ایک بڑے بزرگ ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں. تو جناب والا ان سے ملاقات تو بہت ضروری ہے. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، مگر آپ کی خاطر ہم کچھ وقت ان کی مجلس میں گزاریں گے، اطلاع کرا دیجیے. اطلاع ہو گئی تو اورنگزیب گئے. تو اس نے جو لے کے گیا تھا شامت یہ آئی اس کی کہ اس سے کہا کہ کتاب و سنت میں